جب جنگ شروع ہوئی قیمتیں بڑھی، ہم نے آپ کو پروگرام میں لیا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا یہ خطرہ ہے کہ اکنامک اسٹیبلائزیشن سے ہم اکنامک ترقی کی طرف نہیں جا پائیں گے، شرح سود جو کم ہو رہی تھی وہ دوبارہ اس میں اضافہ ہوگا، مہنگائی آئے گی۔ اب وہی نظر آ رہا ہے، شرح سود 1% سے بڑھا دی گئی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اور زیادہ ابھی خطرات ہیں؟ کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو مانیٹری پالیسی کمیٹی کی رپورٹ جو آئی ہے، جب وہ ڈیسیشن لیتے ہیں کہ پالیسی ریٹ کیا ہونا چاہیے، اس رپورٹ میں جو ایک چیز نظر نہیں آئی مجھے کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے پاکستان کا، پچھلے ہفتے یہ ہر ہفتے چھپتا ہے، ایئر ٹو ایئر یہ تقریباً 14% تک پہنچ چکا تھا۔ اسٹیٹ بینک نے جو فگر کوٹ کیا ہے وہ جیسے کہتے کنزیومر پرائس انڈیکس وغیرہ 7-8% کی رینج میں ہے، تو اس کے باوجود انہوں نے بڑھایا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ سینسٹیو پرائس انڈیکس کے جو 14% تک پہنچ گیا ہے تقریباً، اگر وہ بعد میں کنزیومر پرائس انڈیکس میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے جو کہ ہونا چاہیے، تو پھر خطرہ ضرور موجود ہے کہ آپ کو سر سود میں کچھ اور اضافہ کرنا پڑے گا اسٹیٹ بینک۔ اور بس اب کیونکہ اسٹیٹ بینک نے اس بات کا ذکر کیا نہیں ہے، نہ کوئی اشارہ دیا، بعد میں انالسٹ بریفنگ میں بھی نہیں دیا اور اپنی مانیٹری پالیسی کی اسٹیٹمنٹ میں بھی نہیں دیا، یہی ذکر کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میڈیم رینج کا ٹارگٹ بھی اچیو ہو، اس لیے مانیٹری ٹائٹننگ برقرار رہے۔ آپ کو کوئی اشارہ مل رہا ہے کہ آگے بھی ٹائٹننگ ہو سکتی ہے اور انٹرسٹ ریٹ بڑھ سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر افراط زر جو کور انفلیشن ریٹ اگر بڑھ جاتا ہے اور سینسٹیو پرائس انڈیکس کے جو اس وقت آلریڈی 14% کے رینج میں ہے، اگر وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے وہ اگلے کچھ ہفتوں میں مہینوں میں، تو پھر یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ 2023-24 میں جب اضافہ ہونا شروع ہوا تھا پالیسی ریٹ کا، وہ 22% تک پہنچا تھا، تاریخ کا سب سے بلند ریٹ۔ اور اس کی وجوہات وہی تھی کہ تیل کی قیمتیں میں آغاز ہوا تھا یوکرین رشیا کی جنگ کے آغاز کے بعد۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے، ہمیں پاکستان سٹیبلائزیشن کی طرف چل پڑا تھا، مگر اب پھر سے ایک شاک ہوا ہے ساری دنیا کو اور ہمیں بھی، اور اس کے نتیجے میں اب ہمیں مختلف چینجز کرنے پڑیں گے۔ اور جو آج کا فیصلہ ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سمجھتے ہیں درست فیصلہ ہے؟ اسٹیٹ بینک کو یہی کرنا چاہیے تھا یا رکنا چاہیے تھا؟ کیونکہ بہت زیادہ بین الاقوامی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ہے، انسرٹینٹی ہے، کیا کرنا چاہیے تھا؟ میرے خیال سے 1% جو بڑھایا ہے وہ مناسب ہے۔ اور جو اسٹیٹ بینک نے اپنے مانیٹری پالیسی اعلامیے میں جو کمنٹری کی ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے حوالے سے، ظاہر اس مہینے میں اور بھی بہت کچھ ہوا، ایک دوست ملک کو پیسے واپس کرنے پڑے، دوسرے دوست ملک نے دیے، پھر پاکستان کی یورو بانڈز بھی آئے۔ اب جون میں $18 ارب ایکسپیکٹ کر رہا ہے اسٹیٹ بینک کے ہو جائیں گے پاکستان کے ریزرو، جو رفلی 3 مہینے کی امپورٹس کے برابر ہیں۔ حالانکہ جو آئل شاک ہے، آپ کو لگ رہا ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں اس کے اثرات ابھی آئیں گے، آنے ہیں، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ بالکل آنے ہیں، خدا نخواستہ اگر اسٹریٹ آف ہارموز بند رہا اور سپلائی ریسٹرکشنز رہے تو اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو برنٹ کروڈ ہے وہ اس کی قیمت تقریباً $108 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے، اور بیچ میں کمی آئی تھی اور پھر سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اب آپ یہ سوچئے کہ جب جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اس وقت جو قیمت تھی وہ تقریباً $70 فی بیرل تھی، یعنی کہ ہوا یہ ہے کہ تقریباً 50% اضافہ ہوا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس اور کروڈ آئل میں، کم از کم۔ اس کے نتیجے میں ہمارا جو امپورٹ کا بل ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کا اور کروڈ آئل کا، وہ تقریباً $14 ارب ہے۔ تو ایک سال میں اگر یہی قیمتیں رہیں تو $7 ارب خدا نخواستہ اتنا بڑا ہم پر امپیکٹ ہو سکتا ہے، تو یہ پریشان کن سی بات ہے۔ مطلب اور کمنٹری میں مانیٹری پالیسی اعلامیے میں دونوں باتیں لکھی گئی ہیں کہ ایک تو اسٹرکچرل ریفارمز حکومت کو کرنے چاہیے تاکہ سسٹینیبل بنیادوں پر ہم ایکسٹرنل شاک سے محفوظ رہ سکیں، دوسرا ایف بی آر اپنا ٹارگٹ نہیں اچیو کر پا رہا ہے، اس وہاں ریفارمز کی بات کی گئی ہے۔ جب سرکمسٹانسز ایکسٹرا آرڈنری ہیں تو کیا حکومت کو ایگزیکٹلی آپ کا مشورہ ہوگا، کیا کرنا چاہیے حکومت کو اس وقت؟ دیکھیے، میری گزارش اسٹیٹ بینک سے یہ ہے
کہ اسٹیٹ بینک نے روپے کی قدر کو آرٹیفیشلی مینٹین کیا ہوا ہے بہت عرصے سے، اور اس کی وجہ بہت بڑا ڈائیورشن ہے ریمیٹنسز کا ہنڈی سے ٹو دا اسٹیٹ بینک۔ اس کے نتیجے میں اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے جو بتاتا ہے کہ کرنسی انڈر ویلیوڈ ہے یا اوور ویلیوڈ ہے، وہ 100 کے اوپر سگنیفیکنٹلی جا چکا ہے، یعنی کہ کرنسی سگنیفیکنٹلی اوور ویلیوڈ ہے۔ اب وقت آ گیا ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ایکسپورٹس کو فردر انکریج کرنا ہے اور روپے کی قدر میں مناسب تبدیلی آنی چاہیے۔ آئی ایم ایف نے تو اس سال کا جو پروجیکشن کیا تھا وہ تو 300 کے اوپر تھا، اس وقت وہ 280 کے بھی نیچے ہے روپیہ۔ تو ایک تو یہ کرنا ہے، دوسرا جو آپ کو کرنا ہے کہ جو آپ کے اخراجات ہیں خاص طور پہ کرنٹ ایکسپینڈیچرز جو خاص طور پہ بہت بڑھ چکے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، ان میں نمایاں طور پر کمی لانے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کو منسٹریاں، ڈویژنز، اٹیچ ڈپارٹمنٹس، آٹونومس باڈیز، یہ سب کو زیرو بیس بجٹنگ کریں، اور تقریباً ان میں سے کوئی آدھے میرے خیال سے کیس بنتا ہے کم کرنے کا۔ یہ ریڈیکل موو کا وقت آ چکا ہے۔ آپ کو کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ کوشش کر کے ہمیں ایکسپورٹ انسینٹیوز کو پھر سے واپس لانا چاہیے، یہ بہت ضروری ہو چکا ہے۔